اب کچھ بات کرتے ہیں جو پاکستان میں لوگ جو آئرلینڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ انفارمیشن کے ساتھ بھائی جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں ان کے یہ آئرلینڈ کی کچھ اسکیم ایسی بھی ہے جہاں اب باہر سے لوگ آ سکیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ ہے ادھر آنے کے لیے، ان کے لیے کوئی ان کی اپرچونٹی یا ورک پرمٹ وغیرہ کچھ؟ ابھی تک میرے پروفیشنل لائف میں کوئی اس طرح کیس نہیں آیا ہے جس کو میں کہوں کہ یار یہ ریفیوز ہو گیا ہے یا اچھا ساق بھائی، ایک اور کوشچن کہ آپ اور کن چیزوں میں لوگوں کو آج کل ویزے لے کے دے رہے ہیں، زیادہ تر کون سے کیسز ہیں؟ ساق بھائی، یہ چنچولین کیا ہے؟ چنچولین لا یہ کیا ہے؟ ابھی بتائیں کہ امیگریشن کے حوالے سے کیا چل رہا ہے آئرلینڈ میں، جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ادھر جی ان کے لیے کیا فیوچر، ادھر سیٹل لائف کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہے؟ ساق بھائی، ایک لڑکا ادھر اسٹوڈنٹ ہے، جی اگر وہ پاکستان میں جا کے شادی کرتا ہے اور اس کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ ادھر آ جاتی ہے، دونوں اسٹوڈنٹ ادھر ہیں، تو ان کا جو بچہ پیدا ہوگا یا وہ کوئی طریقہ ہے ان کے لیے اسٹیمپ چینج کرنے کا؟ بچے کو کون سا اسٹیمپ ملے گا جب وہ بچہ پیدا ہوگا؟ السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل. میں ہوں انیس احمد اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل انیس اینڈ فرینڈس. میں آج پھر کافی عرصے بعد پہنچا ہوں اسحاق بھائی کے پاس آپ لوگوں کے کویسچن لے کے. تھینک یو ویری مچ اسحاق بھائی، لاسٹ ٹائم آپ کا انٹرویو کیا تھا تو لوگوں کو بہت ہیلپ ہوا اس انٹرویو سے. جی جی تو ابھی بتائیں کہ امیگریشن کے حوالے سے کیا چل رہا ہے آئرلینڈ میں؟ آج کل جو مین کیسز چل رہے ہیں وہ زیادہ تر چنچولیا کیسز ہے یا انڈاکومنٹڈ کیسز ہے، اور اسی میں ابھی تک تو ہمیں چنچولیا کیسز میں اپروول آ بھی رہے تھے، لیکن ابھی یہ مہینے یا 1.5 months میں مطلب کیسز سٹاپ ہو گئے ہیں جس پر بھی ایم او سی ہے. جی تو اس کیس کو ابھی ہم ہائی کورٹ میں لے گئے کیس کو، اور وہ کیس اگر اپروو ہو جاتے تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا، 100 میں یا 1000 میں. ریزن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی چنچولیا کیس میرج آف کنوینئنس میں ہائی کورٹ میں یا کورٹ آف اپیل میں کامیاب نہیں ہوا ہے. یہ کیس اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک منفرد کیس ہے. اگر ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی 2 کیسز ہوئے ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ مطلب جس پر بھی میرج آف کنوینئنس کے فائنڈنگز ہو وہ کیسز چنچولیا میں نہیں آتے، 2 ہائی کورٹ کے ڈیسیجن ہے. اس کے باوجود بھی ہم گئے ہیں. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یورپین کورٹ آف جسٹس کو مطلب یہ کیس وہاں ریفر ہو جائے اور اس پر ایک پراپر یورپین کورٹ آف جسٹس کا مطلب ایک ججمنٹ آ جائے. جی ایک اور بھی تھا کہ ان ڈاکومنٹ اسکیم، جو لوگ ادھر ان لیگل رہے تھے ان کے لیے بھی ایک اسکیم آئی تھی. جی اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو 3 سال ان لیگل رہے ہیں لیکن ان کو ٹیمپریری اسٹیمپ مل گیا 6 month کا. جی ان کے ویزے جو ہے نا کافی لوگوں کے سٹاپ ہوئے ہیں، اس پہ بھی کوئی پروسیس کوئی ہوا ہے فاسٹ، کوئی بالکل ہوا ہے اس پہ بھی؟ ہاں آ رہے ہیں ویزے؟ وہی کیسز ہمارے زیادہ تر جس کے پاس ٹیمپریری پرمیشن تھے بھی تو یا ہمارے زیادہ تر کیسز انیشل انڈاکومنٹڈ اپلیکیشن میں نکل گئے ہیں. دوسرا وہ کیسز اگر وہ ریفیوز بھی ہو گئے ہیں تو ہمارے اپیلوں میں بھی نکل گئے. اگر اپیل انڈاکومنٹڈ میں ریفیوز ہو گئے تو اسی کلائنٹس کو پھر میں نے چنچولیا کیسز میں نکال دیے. ابھی ریسنٹلی دسمبر اور جنوری میں میرے 8 یا 10 کلائنٹ تھے جس پر میرج آف کنوینئنس تھا اور اس کو ہم نے چنچولے میں نکال دیے. تو مطلب میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں اس کو میں کسی نہ کسی مطلب مرحلے پر اس کو میں نکالنے کی کوشش کر لیتا ہوں، چاہے ایک میں اگر ایک میں نہیں، دوسرے میں اگر اس میں نہیں، مطلب مختلف طریقوں سے اس کو میں نکالنے کی کوشش کر لیتا ہوں. بھائی یہ چنچولین کیا ہے؟ چنچولین لا یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ یورپین کورٹ آف جسٹس کا ایک ججمنٹ ہے جس میں مطلب جتنے بھی یہاں فیملی ممبرز ہے یورپین سٹیزنس کا، اس کو نکالنے کے ایک پراپر پروسیجر ہے. ڈائریکٹیو 2004 کے تحت آپ کرو گے، نہ کہ سیکشن 3 پروسیجر کے تحت. سیکشن 3 پروسیجر ایک لانگ پروسیجر ہے. چنچولیا پروسیجر یا مطلب ڈائریکٹیو کے تحت وہ جلدی اس پر ڈیسیجن آ جاتے ہیں، اس کو پہلے اسٹیمپ 1 دے دیتے، اس کے بعد اس کو اسٹیمپ 4 دے دیتے ہیں. ساق بھائی، آپ اور کن چیزوں میں لوگوں کو آج کل ویزے لے کے دے رہے ہیں؟ زیادہ تر کون سے کیسز ہیں؟ زیادہ تر تو اسٹوڈنٹ بھی ہے ہمارے پاس، اور اس طرح جو اسپاؤس ویزا اپلیکیشن ہوتا ہے چاہے وہ آئرش کے ہو یا دوسرے اسٹیمپ 4 والے ہو تو وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں.
ابھی آج کل جتنے بھی یہ انڈاکومنٹڈ میں جس کو اسٹیمپ 4 ملا ہے یا لیو ٹو ریمین میں اس کو اسٹیمپ 4 ملا ہے، اس میں بھی ہم اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے بہت زیادہ کیسز اپروو ہو گئے. حالانکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے کیسز ہو گئے ہیں 1 گو میں، مطلب آ گیا، ہم نے اس کے لیے اپلیکیشن کیا، ایک اسٹیمپ 4 ہمارے مطلب کلائنٹس لے لیتے ہیں، اس کے پھر وائف کو ویزے مل جاتے ہیں. تو اگر اس طرح مطلب اگر کسی کے پاس اسٹیمپ 4 بھی اپنے فیملی بلانا چاہتے تو اس کے کیسز کو بھی ہم کر لیتے ہیں. دوسرا اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی ہم کر لیتے ہیں، اگر کوئی 2017 میں آئے ہیں تو یا 18 میں آئے ہیں 19 میں، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. کیسز جتنے بھی ہے آئرلینڈ میں وہ ہم کر لیتے ہیں امیگریشن یا ہیومن رائٹس کے. اور ابھی تک میرے پروفیشنل لائف میں کوئی اس طرح کیس نہیں آیا ہے جس کو میں کہوں کہ یار یہ ریفیوز ہو گیا ہے. یا اچھا ساق بھائی، ایک اور کوشچن کہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ادھر، جی، ان کے لیے کیا فیوچر، ادھر سیٹل لائف کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو وہ اپنا پہلے اگر جس مقصد کے لیے آئے ہیں ایجوکیشن وغیرہ جی. وہ کمپلیٹ کرے گا، اگر اس کے بعد ایجوکیشن کمپلیٹ کرے تو پھر اس کا فیوچر ہے ادھر، کیسے وہ اس کو اپنی یا زندگی سال یا 2 سال کا وہ اسٹیم 1G ملے گا، اور اس جی. کے درمیان وہ اپنا مطلب اسٹیٹس سوئچ کر سکتے ہیں اسٹیم اور کو. تو بالکل ہے، یہاں ہے اس کے لیے. کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ اگر وہ ادھر 7 سال 8 سال اسٹڈی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی ویزا شیزا کچھ ٹینشن؟ بالکل، اگر وہ 2015 16 17 میں آئے ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹ، جی. وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم بالکل گارنٹی پر اس کے لیے اسٹیم 1 یا اسٹیم 4 نکال سکتے اچھا ہیں. اچھا اچھا. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئے ہیں، چاہے وہ 2015 میں آئے، 16 میں آئے، 17 میں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں. اور ابھی تو آج کل تو ہمیں اسٹیم 4 ڈائریکٹلی مل رہے ہیں. جو بھی اسٹوڈنٹ آئے 2015 یا 16 میں، جی. اس کے لیے تو ابھی ہم ڈائریکٹلی اسٹیم 4 لے رہے ہیں. اچھا، آپ کچھ بات کرتے ہیں جو پاکستان میں لوگ جو آئرلینڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ انفارمیشن کے ساتھ بھائی، جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں ان کے کیسے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ وہ یہاں اپنے لیے یہاں کو ایڈمیشن لے گا، جی. اور اس کو ریکوائرڈ فنڈ شو کرنا پڑے گا. دوسرا، بریک نہیں ہونے چاہیے کہ اگر اس کا وہاں پاکستان میں ایجوکیشن ہے اور یا اس میں یہاں اگر کوئی ایجوکیشن کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے درمیان بریک نہیں ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونے چاہیے، تو وہ آ سکتے ہیں. ویسے تو یہ اسٹوڈنٹ کیسز میں زیادہ نہیں کرتا جو گراؤنڈ لیول پہ ہے ویزا اپلیکیشن. ہاں. لیکن ابھی ریسنٹلی مجھے نیپال سے ایک اسٹوڈنٹ کا کیس ریفیوز ہوا تھا، وہ پھر میں جوڈیشل ریویو میں نے کیا، ہائی کورٹ میں کیا، وہ کیس پھر میں جیت بھی گیا اور وہ اسٹوڈنٹ وہ ابھی پھر آ بھی گئی. تو اگر فرض کر لے، اگر جو اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن ہے وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کر لوں، جی. اپیل پر بھی اگر کوئی آپ مجھے انسٹرکٹ کر سکتے ہو، اگر اپیل آپ کے ریفیوز ہو جاتے ہیں، پھر میں آپ کے لیے، آپ مجھے جوڈیشل ریویو مطلب ہائی کورٹ لیول پر بھی میں آپ کے لیے کیسز، اگر ہم وہ کیسز کر لیتے ہیں، وہ نو وین نو فیس بیسس پر کر لیتے ہیں. ساق بھائی، امیگریشن کے حوالے سے آئرلینڈ کیسا ملک ہے؟ ادھر ویزا کسی کے لیے کتنا مشکل ہے؟ ابھی تک میں جب 2015 میں یہاں آیا تو یہاں آئرلینڈ میں تھاؤزنڈز لوگ تھے جی. جو 2000 2002 2003 سے رہ رہے تھے، اور اس کا بالکل کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے شروعات کی ہے 2017 18 سے. ابھی تک میرے نالج میں کوئی اس طرح بندہ نہیں ہے جس کو میں نے مطلب کوئی پرمیشن نہیں دیا ہو. بالکل جتنے بھی کیسز تھے سارے ہو گئے. یہ وہی کیسز تھے، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 10 سال سے رہ رہا تھا، بالکل اس کا کچھ نہیں ہو رہا تھا اور اس کو مل گئے ہیں. جی. میرے سامنے جتنے بھی کیسز آتے ٹھیک ہے، چاہے وہ جتنا بھی مشکل ہو، لیکن وہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹس لے لیتے ہیں، میگزیمم 15-20 منٹس یا ہاف این آور، جی. اور اس کو میں کر لیتا ہوں. میں نے ادھر دیکھا ہے کہ ساق بھائی کے پاس پاکستانی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے بھی، ابھی جب میں آیا تھا ادھر ایک فیملی آئی تھی، وہ پاکستانی نہیں تھی آئی جی تھی. جی جی، کس ملک کے تھے وہ؟ نیپال کے تھے. نیپال کے تھے. جی. ادھر نیپال کے، الجیرین،
इंडियन, इधर हर कंट्री के लोग आते हैं और साग भाई के से वीज़ा लेके जाते हैं। साग भाई एक लड़का इधर स्टूडेंट है, जी। अगर वो पाकिस्तान में जाके शादी करता है और उसकी वाइफ भी स्टूडेंट वीज़े पे इधर आ जाती है, दोनों स्टूडेंट इधर हैं, तो उनका जो बच्चा पैदा होगा या वो कोई तरीका है उनके लिए स्टैम्प चेंज करने का? बच्चे को कौन सा स्टैम्प मिलेगा जब वो बच्चा पैदा होगा? बच्चा तो उसका डिपेंडेंट है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर ले स्टूडेंट है, भी इस तरह केसेस मेरे पास आ भी रहे हैं। जी अगर कोई स्टूडेंट 2016-17 में आ रहा है तो उसको तो वैसे भी स्टैम्प वन मिलेगा। जी तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसके स्टैम्प चेंज हो सकते हैं। हाँ, अभी अगर वो 2023 में आया हो तो ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब आप उसको वो, मैंने इस तरह केसेस भी किए हैं कि बाद उसके मतलब स्पाउस जो होते हैं वो 2016-17 में आया, मैंने उसके लिए स्टैम्प वन लिया हो, उसकी वाइफ 2023 या 22 में आया हो तो उसको मैंने स्टैम्प वन पे स्टैम्प 3 पे चेंज किए। इस तरह केसेस भी हुए हैं। ये आयरलैंड की कुछ स्कीम ऐसी भी है जहाँ अब बाहर से लोग आ सकें, like पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ है इधर आने के लिए, उनके लिए कोई इनकी अपॉर्चुनिटी या वर्क परमिट वगैरह कुछ? वर्क परमिट में सिर्फ शेफ है जनरल वर्क परमिट में, एज वेल एज स्टूडेंट पे भी आ सकते हैं, विजिटर भी मतलब विजिट एप्लीकेशन भी कर सकते हो, लेकिन आप एक कंप्रहेंसिव एप्लीकेशन कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो मतलब है, अगर आप विजिट वीज़ा एप्लीकेशन कर लेते हो या मतलब जनरल वर्क परमिट कर लेते हो तो हो क्योंकि सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो इंटरव्यू किया था उसमें बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, प्लीज़ हम यहाँ से जाना चाहते हैं, मैं, अब लोग अपनी एजुकेशन बताते थे, मैं ये हूँ, तो मुझे जाना है, हेल्प करें। हमको ऐसा तरीका है उनकी हेल्प कर सकें? मैं कर सकता हूँ, मतलब जितने भी अभी फ़र्ज़ कर ले स्टूडेंट हो जाते हैं जी तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी में ख़ुद अपने दाखिला ले ले। जी अगर उसको वीज़ा एप्लीकेशन करना है या अगर वो उसके वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाते हैं, जी वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, जी मैं उसका केस जीतूँगा, जी चाहे वीज़ा अपील स्टेज में हो या जुडिशल रिव्यू में हो। जी तो मतलब इस स्टेज पर मैं उसको कर सकता हूँ। अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मेरे पास मतलब जी इतना टाइम भी नहीं जी होता, जी लेकिन जो बेसिक काम है ना वो स्टूडेंट को खुद करना चाहिए। हाँ जी, आप अगर पाकिस्तान में हैं, तो आप अपना उधर से वीज़ा अप्लाई करें, आप अपना उधर से एजेंट ढूंढें, उधर से सारा कुछ काम करें। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स में, तो वो फिर आप इसहाक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये फिर इधर से आपकी हेल्प कर सकते हैं। मसलन अगर स्टूडेंट वीज़ा आपका पाकिस्तान में आपने अप्लाई किया है, नहीं मिला, तो फिर आप अपील में डालने के लिए आप इसहाक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? इस तरह है, बिल्कुल है, इस तरह है।